मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। ब्रेकिंग न्यूज विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज जो मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ, लेकिन इस तनाजुर में या इस एंगल के साथ आपने नहीं देखा जो एंगल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये एंगल मुझे भी तब नज़र आया जब मैंने बहुत सारे सोर्सेज से बात की, चीज़ों को आपस में मिलाया, नुक्ते के साथ नुक्ता मिलाया, तो ये चीज़ें वाज़े होती गई। अच्छा जी, कहानी कुछ इस तरह से है कि नवाज शरीफ को किस अंदाज में आप ये कहें कि बदनाम किया गया है, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी तो अपना माइंड मत बनाइएगा, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आपने फैसला करना है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। कुछ इस तरह है कि नवाज शरीफ जब वापस आता है तो एक जलसा करता है और एक बड़ा मतलब ना आप ये कहें कि माहौल बनता है और ये ख्याल किया जाता है और ये साथ में एक परसेप्शन बनाई जाती है कि ये तो सिस्टम का लाडला है, इसको तो वजीर आजम बनाने के लिए लेके आए हैं, इसको तो डायरेक्ट वजीर आजम बना दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो कुछ कहती आई, इलेक्शन से एक दिन पहले तक भी तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ को सीधा वज़ीर आज़म बना। अब ज़रा इस दौरान जो इवेंट्स हुए, ज़रा आप उन पे नज़र दौड़ाइएगा और फिर सोचिएगा कि क्या ये इवेंट्स जो हुए हैं इन्होंने नवाज शरीफ को फ़ायदा दिया है या नवाज शरीफ को नुकसान दिया है। ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत नवाज शरीफ की बनने जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि उनके पास ज़्यादा स्पेस है। तो पंजाब भी उनके पास मतलब वो पहले भी पंजाब में पीटीआई के मुकाबले में ज़्यादा सीटें थी, फिर अभी भी 85 सीटों के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, होता क्या है कि नवाज शरीफ जब आता है, जब कुछ जलसे जुलसे होते हैं तो उसके बाद लोगों से कागजात छीने जाते हैं और कहा यह जाता है ये नामालूम अफराद हैं और ये वो अफराद हैं जो नवाज शरीफ को जिताना चाहते हैं या नून लीग को जिताना चाहते हैं। अब ये जो नामालूम अफराद हैं ये बड़े तरीके से कागजात छीनते हैं। यार मैं तो हैरान रह गया। जरा आप भी सोचिए, आपके सामने वीडियोस गुजरी हैं। पहले एक मोबाइल वाला मोबाइल लेके खड़ा होता है, वो वीडियो बना रहा होता है और एक शख्स आके कागजात छीन के फरार होता है। दुनिया में कहीं आपने इस तरह भी देखा है? मिसाल के तौर पर यह कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट हेल्प करेगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह हेल्प कर रही थी, ये तरीकेकार होते हैं इस्टेब्लिशमेंट का हेल्प करने का। इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को उठाना हो ना, यानी फौज के बारे में आप कहते हैं, वो मतलब एक पलक झपकने में उठा के ले जाती है। तो आप जरा सोचें कि ये लोग जिनसे डॉक्यूमेंट छीने जा रहे थे, परवेज इलाही की बीवी से छीना जा रहा था, राजा बशारत से छीना जा रहा था या दीगर लोग, इनको कैमरे के सामने इस तरह डॉक्यूमेंट एक बंदा आता है छीन के भाग रहा है, ये कौन सा तरीका? 101 तरीका इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास। वो अगर चाहें तो वो किसी को ना वोट ले ना देना चाहें, किसी का इलेक्शन ना लड़ने देना चाहें, उनके पास बहुत तरीका है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि किसी कैमरों के सामने किसी से डॉक्यूमेंट छीना। अगला सुन, फिर स्कैंडल प्रपोजर, ये एक पूरी नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश की गई है, जरा समझिएगा कि इसको मैंडेट जो मिले उस पर भी सवालिया निशान हो। और माजरत ये साजिश अभी तक साथ साथ चल रही है। ये अभी जो आपके सामने एक आया है ना मौसूफ का बयान पिंडी वाले कमिश्नर का, साबिक कमिश्नर पिंडी का, वो भी इसी की कड़ी है। आगे चलते हैं, एक दो बयान और भी आने वाले हैं, मैं आज ही आपको बता दूं। और ये वही कुव्वतें हैं जिन कुव्वतों ने वो स्टेज किया है सारी चीजें। अच्छा, फिर क्या जी, स्कैंडल उठाए जा रहे हैं, प्रपोजल उठाए जा रहे हैं, लोगों के सामने, कैमरों के सामने, मीडिया के सामने उनको गाड़ियों में डाला जा रहा है और उनको लेके जा रहे हैं। कभी इस तरह भी हुआ है, कभी इस तरह भी कार्रवाइयाँ होती हैं किसी के खिलाफ। कार्रवाई होनी हो ना, तो जैसे 96-97 में पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी ना, यानी 12-15 सीटा, तो नून लीग 2002 में वाइप आउट हो गई थी, अंडर 20 17 सीटें थी। इस तरह कार्रवाई डाली जाती है। ये इस तरह कार्रवाई नहीं होती कि जनाब लोगों के सामने उठाया जा रहा है और एक मतलब वो तो आप उल्टा माहौल को नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे थे, आप उल्टा इमरान खान के या पीटीआई के हक में माहौल को कर रहे थे। ये बड़ी संजीदा बहस है, उसको जरा समझिएगा। अच्छा, फिर इलेक्शन से एक रात पहले इमरान खान की तस्वीर आ जाती है। कहाँ से?
ابھی اس پہ خاموشی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. وہ جی اڈیالہ جیل کے اندر سے آ جاتی ہے جہاں پہ اس ایریے میں کوئی پر نہیں مار سکتا, وہاں سے تصویر سامنے آ جاتی ہے عمران خان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے, ایک مخصوص بیانیہ تھرو آؤٹ کہ جی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ سارے لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے یہ سارے لوگ رابطے میں تو مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا تحریک انصاف کے جو 9 مئی میں مطلوب تھے وہ رابطے میں تھے, وہ فون کالز پہ رابطے میں تھے, وہ ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے. اگر کسی نے پکڑنا ہوتا تو وہ بڑا ایزیلی انہیں پکڑ سکتا تھا, انہیں ٹریس کر سکتا تھا. اب فون کال سے تو ٹریس ہو جاتا ہے نا. اور پھر دیکھیں اکٹھے زرتاج گل آ گئی, اب تو آگے چل کے نا وہ آپ کو نظر آ گیا, مراد سعید بھی نظر آ گیا, اور فیصل بھی, سینیٹر فیصل جاوید بھی نظر آ گیا, علی امین گنڈا پور. اب وہ پولیس سیکورٹی مانگ رہا ہے, اب وہ نامزد ہو گیا وزیر اعلیٰ. وہ 9 مئی میں مطلوب تھا, زرتاج گل 9 مئی میں مطلوب تھی, باقی لوگ 9 مئی میں مطلوب تھے, وہ تو سارے مطلب اب آ گئے. تو یہ ذرا سوچئے کہ اس پوری یہ جو کمپین چلی, اس کمپین کا فائدہ کسے ہوتا ہے اور نقصان کسے ہوتا ہے. فائدہ جس سے بھی ہو, میرے خیال میں اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا ہے. تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردیاں گئی ہیں, لوگوں نے کہا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, دیکھیں جی یہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس طرح مار رہے ہیں, جلا رہے ہیں, بینر اتار رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جس امیدوار کو بھی اٹھایا جاتا تھا وہاں سے پہلے, اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ جو پرویز الہی کی بیوی ہیں ان کے لیے کیمرہ کہاں پہ فٹ تھا. بندہ جا رہا ہے, کیمرہ پہلے سے وہاں پہ فٹ ہے, بندہ جا رہا ہے, بندہ بھی جا رہا ہے, پرویز الہی کی بیوی اور وہ ایک اور خاتون آگے جا رہی ہے, لیکن کیمرہ وہاں پہ فٹ ہے. ہر جگہ پہ یہ کاروائی ڈالی گئی. یہ کاروائی کس نے ڈالی, یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ ذرا اشارے کو میرے کو سمجھیے گا. میرے ویورز جو ہیں وہ بڑے عقل مند ہیں, وہ بڑے سمجھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو ووٹ پڑے نہیں پڑے, نواز شریف کرپٹ ہے نہیں ہے, عمران زرداری صاحب ہیں کرپٹ, عمران خان کرپٹ. ایک چیز سے ہٹ کے میں اس کا ایک نا آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں حالات کا. ذرا آپ بھی ان حالات میں جائیے نا, اس وقت کو سوچئے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ بھی سوچ رہے تھے یار ایک کیڑا الیکشن ہو رہا کہ جناب ڈاکومنٹ چھینے جا رہے ہیں. اچھا جن کے ڈاکومنٹ چھینے گئے, جنہوں نے چھینے, کیا ان کے خلاف کوئی FIR ہوئی؟ کیا وہ کہیں پکڑے گئے؟ کیا ان کی کوئی انٹیروگیشن کی گئی؟ کیا انہوں نے بتایا کہ جناب یہ معاملہ کس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا؟ ابھی تو وہ جو کیا گیا نا پرنٹنگ پریس والا, وہ معاملہ بھی سامنے آ گیا. اور ابھی کمشنر پنڈی والا آپ دیکھیں, ایک آدھ اور بھی دانہ کوشش کی جا رہی ہے, بڑا دانہ جو ہے وہ بھگت جائے اسی معاملے میں, اور اس کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں وہ بھگتتا ہے نہیں بھگتتا. لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو آپ بالکل بڑے مؤثر انداز میں سمجھیں گے کہ اس کا جو نواز شریف کو ناقابل تلافی, نون لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا, اور جو ماحول بنایا گیا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مجھے ایک اور بات بتائیں, الیکشن والے دن کیا کسی ایک بھی PTI کے ووٹر کو روکا گیا؟ کسی ایک بھی PTI کے جھنڈے والے شخص کو گرفتار کیا گیا؟ کسی ایک بھی PTI کا جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو روکا گیا؟ کہ کسی ایک بھی جگہ پہ کوئی کاروائی اس طرح کی گئی جس طرح کی کاروائی جو ہے وہ پہلے کام کر کے اور یہ شو کروایا جا رہا تھا جی 10 ہمارے سپورٹر پکڑے گئے, 15 سپورٹر پکڑے گئے, الیکشن والے دن کسی کے سپورٹر پکڑے گئے؟ تو ان ساری چیزوں کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا. اب اگلی کہانی آتی ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا تھا, افنان اللہ نے ٹویٹ بھی کیا. وہ یہ ہے کہ ٹھپے تو لگے ہیں, لیکن کس کے حق میں ٹھپے لگے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی کنفرم انفارمیشن کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھپے نون لیگ کے حق میں نہیں لگے. نون لیگ کے حق میں لگتے تو نون لیگ 110 کے آنکڑے پہ پہنچتی, جو مطلب ایک وہ تمام چیزیں نظر میں تھیں. یہ وہ پورا پلان آگے پیچھے. اب معاملہ کہاں پہ پہنچا ہے, اگین میں بہت ساری چیزیں نا کھل کے اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا جس انداز میں آپ سمجھیں. ذرا میں آپ کو نا باٹم لائن میں وہ ساری انفارمیشن دے رہا ہوں, آپ ذرا سمجھیے گا. تو یہ چیزیں کہاں پہ جا کے طے ہوں. اب جناب فیصل واڈا آتا ہے, وہ پریس کانفرنس کر 11 بجے وہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے, اور وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, گو نواز گو.
یعنی فیصل واڈا کے انٹرویو دے رہا ہے، کبھی سما پوسٹ پہ، ایکسپریس پہ، کبھی جیو پہ، کبھی دنیا پہ. اور پھر فیصل واڈا ہے کیا؟ فیصل واڈا کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ Who is فیصل واڈا؟ جسٹ وہ شخص جو 5 کروڑ روپیہ دینے کو تیار تھا. میری بات ہوئی تھی، یہ میرے جہاں میں بیٹھوں اس کے بڑے قریب ہے چک شہزاد مشرف کا فارم ہاؤس کی وجہ سے مشہور. وہاں پہ ایک فارم ہاؤس میں ایک اعلیٰ شخصیت سے میری بات ہوئی تھی، وہ عمران خان کے بڑی قریب تھی. عمران خان اس کے فارم ہاؤس میں بھی آتے تھے، اس کے F10 والے فلیٹ میں بھی آتے تھے. اس شخصیت کو 5 کروڑ کی آفر کروائی تھی فیصل واڈا نے کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کروا دے. اور پھر کیا اس نے نہ کر دی، پھر کس نے کروائی، کتنوں کی عوض کروائی، اس نے وہ بھی مجھے ساری. تو یہ فیصل واڈا نیا شیخ رشید جو پرو میکس شیخ رشید بنا ہوا ہے، جو آ کے بتا رہا ہے کہ جی 2 سال بعد الیکشن ہوں گے، 2.5 سال بعد الیکشن ہوں گے. یہ ہے کون؟ فیصل واڈا عمران خان کا وزیر. وہ جناب آپ نے دیکھا پستول لے کے آ گیا اور بائک اور یہ وہ. تو اس وہ عمران خان کے لیے جانیں قربان کرنے کے دعوے کرنے والا. اور پتہ ہے یہ فیصل واڈا کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں اتنی نوکریاں آئیں گی، اتنی نوکریاں آئیں گی کہ لوگ کم پڑ جائیں گے اور نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی. اب جناب وہ بتا رہا ہے کسی کو 2 وزارتیں ملیں گی، اس کو 4 وزارتیں ملیں گی، یہ وسیع تر مفاد ہے، یہ مل کے کھائیں گے، فلاں یہ کریں گے. تو یہ کس کے سلیپر سیلز ہیں؟ جن کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے نہیں ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، جن کی یہ دوستی کے دعوے کرتے ہیں ان کی یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے سلیپر سیل جو ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب کہانی سنا رہے ہیں. خیر میں دوبارہ اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا، جس انداز میں ہوا، جس انداز میں اچھا پھر الیکشن سے پہلے ہی اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما پکڑا جا رہا ہو، پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے گھر پہ پنجاب میں بہت زیادہ چھاپے پڑ رہے ہوں، نہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ الیکشن سے پہلے ہی کرنا، کون کروا رہا تھا، کیسے کروا رہا تھا، کہاں سے ہو رہا تھا. اور نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں کہا تھا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف تو چلا گیا، لیکن پھر نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نواز شریف کو بھی سمجھ آ گئی. تو یہ بڑی مطلب نا، آپ ان ڈاٹس کو اگر آپس میں ملائیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ابھی صورتحال ہے، وہ نواز شریف جو مانگ رہا تھا، وزیر اعظم بننے کو تیار تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سمپل میجارٹی دیں، وہ نواز شریف کو سمپل میجارٹی کیوں نہیں ملی، کیوں نہیں مل سکی؟ کیوں رانا ثناء اللہ، کیوں جاوید لطیف، کیوں روحیل اصغر، کیوں خرم دستگیر خان، یہ کیوں ہار گئے؟ کیسے ہار گئے؟ کہانی کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ یہ ان چیزوں کو، یہ پچھلی والی جو کہانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اور ان کو، یہ ہارڈ لائنر جو ہیں، جو بڑی سخت بات کرتے تھے، نواز شریف کے قریب تھے، ان کو اور ان کو آپس میں ملا کے دیکھیں تو پھر آپ کو کہانی سلجھتی ہوئی نظر آئے گی، پھر گتھی سلجھتی ہوئی نظر آئے گی، کہانی کھلی ڈلی نظر آئے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں گیم ہوئی کہاں پہ ہے، کس انداز میں ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے. اور میاں صاحب جو اتنے دل گرفتہ ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں، اور کیوں یہ ساری ماحول بنایا گیا، اور کس طرح جو ہے وہ ایک پارٹی کے حق میں پورے ملک کا ماحول بنا دیا گیا، اور کس طرح اگر کوئی 4 سیٹیں کسی نے لی بھی تو اس کو دھنلا دیا گیا، اس پہ ایک ٹھپا لگا دیا گیا کہ یہ تو جی دھاندلی سے لی گئی ہیں. اور پھر پرنٹنگ پریس جیسے واقعات، پھر کمشنر پنڈی جیسے واقعات، جو ابھی مزید اس طرح کے واقعات ہونے والے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. تو یہ وہ ساری کہانی تھی. میں نے کہا ذرا یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کس طرح ہے. فیصل واڈا کہہ رہے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں، جو نان نہیں خرید سکتے تھے وہ ارب پتی بن گئے. یہ فیصل واڈا پھر میں نے اگر تفصیل بتائی نا کہ کون کون ارب پتی بنا اور کیسے بنا، اور عمران خان کے دور میں کس نے کتنا کھایا، تو پھر کہانی لمبی جائے گی. میرا ذرا موضوع اور ہے، میں ذرا ایک انالیٹیکل چیز سامنے رکھ رہا تھا. امید ہے کہ آپ کو وہ ساری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے کھلے ڈلے الفاظ میں اور کہیں اشاروں اور کنایوں میں آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.